الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله رواه مسلم. ہاتھ بیزور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بیزور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں. محتمم جامعہ حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب دامت برکاتہم، محترم اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، گمراہی چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے انسان کے دل اور دماغ میں جگہ بناتی ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دل کے دروازے پر دستک دے اور اجازت طلب کرے کہ کیا میں آ سکتی ہوں یا نہیں، اجازت ملے تو آ جائے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلی جائے. ایسا نہیں ہے. اس لیے غور کیا جانا بڑا ضروری ہے کہ اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، من لم یعرف الشر یقع فیہ، کہ جو برائی کو نہیں جانتا، شر کو نہیں پہچانتا، فتنے سے آگاہ نہیں ہے، تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن اس فتنے میں، اس شر میں پڑ جائے گا، اس برائی میں ملوث ہو جائے گا. اس لیے فتنوں کی پہچان یہ سب سے پہلا کام ہے، اور پھر اس کی سرکوبی یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جامعہ ابو الحسن مالیگاؤں میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ہدایت کے مطابق تحفظ عقائد اور فرق باطلہ کا تعارف، اس مرکزی عنوان سے طلبہ جامعہ کو موجودہ دور کے فتنوں سے آگاہ کرنے کی غرض سے حسب سابق ماہانہ تربیتی نشستوں کا انعقاد ہو رہا ہے. اس سلسلے کا اس سال کا پہلا محاضرہ فتنہ الحاد و دہریت کے موضوع پر پیش خدمت ہے. عزیز طلبہ، جدید دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ الحاد اور دہریت ہے. ماضی میں بھی مسلمانوں کو بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سے روافض، خوارج، معتزلہ، قدریہ، جبریہ اور بھی بہت سے فتنے آئے، اور ہر دور میں اہل علم نے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اس کا دندان شکن جواب دیا ہے. ایسا ہی آج کے جدید دور کا جو فتنہ ہے دہریت اور لامذہبیت کا، یہ بھی منہ پھاڑے اور سر اٹھائے امت کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نگل رہا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس فتنے سے متعلق اپنی ذمہ داری ادا کریں اور امت کے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچنے کا سامان مہیا کریں، ہتھیار فراہم کریں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور عطا کیا تاکہ اس عقل کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اس کی اطاعت کرے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان نے اسی عقل کو دیوتا مان لیا اور خدا پر اعتراضات کرتے ہوئے خدا ہی کا انکار شروع کر دیا. اگر ہم غور کریں گے، اس بات پر سوچیں گے کہ اس الحاد کے فتنے کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کی بنیاد کہاں سے ہوئی، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ الحاد کی بنیاد ابلیس لعین سے ہوئی ہے. اسی نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلا اعتراض کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس کو سر جھکانے کو کہا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جھکا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. گویا یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ کو غلط حکم دے رہے ہیں.
آپ مجھ پر مٹی کو فضیلت دے رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھ آگ کو مٹی پر فضیلت دی جاتی اور مجھ کو جو ہے اونچا مقام دیا جاتا، آدم کو میرے سامنے جھکنے کا کہا جاتا۔ آپ غلط حکم دے رہے ہیں۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بارگاہ الہی سے دھتکار کر نکال دیا۔ تو یہ ملحدین جو آج کے زمانے کے ہیں وہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے وجود پر اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور اسی کے سکھائے ہوئے علم کے ذریعے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ جو انجام ابلیس کا ہوا وہی انجام ملحدین کا ہوگا۔ ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو اعتراض کیا تھا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس کے دل میں تکبر تھا، استکبار تھا، اور اسی تکبر نے اس کو اللہ کا نافرمان بنایا اور اللہ تعالیٰ سے حجت تکرار کرنے پر آمادہ کیا، حتیٰ کہ اس کو لعنت کا اور ملامت کا مستحق بنا دیا۔ ابلیس کے اندر عجب اور خود پسندی عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا تو یہ حسد کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں خلافت کا مستحق تھا، اس کو کیوں خلافت دے دی گئی؟ اور اس کے بعد وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے نافرمانی کی اور یہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہی چیز ملحدین کے اندر بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، وہ آزادی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اسی تکبر اور ضد کی وجہ سے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی متکبرین کے بارے میں اعلان کر دیا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھرا ہوا ہی رکھوں گا جو روئے زمین پر ناحق تکبر کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں جب بھی ایمان نہ لائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں سے غفلت برتتے رہے۔ اس طلبہ سال گزشتہ بھی اسی موضوع پر ایک محاضرہ ہوا تھا جس میں الحاد کی تعریف اور ملحدین کی تاریخ بیان کی گئی تھی، ساتھ ہی ان کی طرف سے چند ایسے اعتراضات جو اللہ تعالیٰ پر اور قرآن کریم پر کیے گئے تھے ان کا ذکر ہوا تھا اور ان کا تفصیلی جوابات بھی دیے گئے تھے۔ آج کے اس محاضرے میں ہم لوگ ملحدین اور دہریوں کے چند ایسے سوالات اور اعتراضات کا جائزہ لیں گے جو وہ خدا سے متعلق کرتے ہیں اور ایسے اعتراضات کر کے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور انسانی عقل اور فطرت، ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے خوب توجہ سے سنیں اور نوٹ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، ہم خدا کو ماننے والے ہیں اور ہمارے نزدیک خدا کو ماننے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتے اور کوئی بھی چیز خود سے پیدا نہیں ہو سکتی، ان کو بنانے والی کوئی طاقت موجود ہے اور وہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو متعدد مقام پر اپنے کلام میں پیش کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا وہ کسی چیز کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی 3 آیتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے وجود پر فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کو ہم لوگ سادہ الفاظ میں سمجھے سوال کی شکل میں کہ کیا انسان بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود وجود میں آ گیا؟ عقل اس کا انکار کرتی ہے کہ نہیں، ہر حادث چیز جو وجود میں آ رہی ہے نئے سرے سے تو اس کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال، کیا انسان نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یہ بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجود سے پہلے انسان موجود ہی نہیں تھا۔
وہ کیا خود کو پیدا کرتا جب وہ خود وجود اس کا نہیں تھا، وہ خود موجود نہیں تھا؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا انسان نے پوری کائنات کو پیدا کیا؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود اس عظیم کائنات کا ایک بہت معمولی جز ہے۔ اس لیے صرف ایک امکان باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ قادر مطلق حکیم ازلی خالق نے انسان کو اور پوری کائنات کو وجود دیا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اسمارٹ کلاس میں عربی کی بہت سی نشید پڑھتے ہیں، اس میں ایک سبق آپ نے پڑھا ہوگا الایمان باللہ کے عنوان سے۔ اس کا آغاز کتنی شاندار عبارتوں سے ہوتا ہے، اور جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے فطرت کل حی شواہد الحس دلائل العقل تشہد صادقتا ان لہذا الکون خالقا حکیما، کہ ہر مخلوق کی فطرت اور ہمارے احساسات اور عقل کے دلائل، تینوں کی تینوں چیزیں اس بات کی سچی گواہی دیتی ہیں کہ اس عظیم کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو انتہائی علم والا، حکمت والا، دانائی بینائی والا ہے۔ یستحق العبادت ویجب الایمان بہ، کہ وہی عبادت و بندگی کا مستحق ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ پھر انہوں نے بڑا اچھا شعر جو ہے اس میں موجود ہے وَلِلَّهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَفِي كُلِّ تَسْكِينَةٍ شَاهِدٌ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ الْوَاحِدُ، کہ ہر حرکت میں، ہر سکون میں اسی اللہ کے لیے گواہی ہے، اور ہر چیز میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے اور اکیلا ہے۔ تو یہ تمہید تھی اس بات کی وضاحت کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ ہم اس کائنات کے وجود دینے والے کو کیوں مانتے ہیں، اس کی دلیل ہم نے رکھی۔ اس پر ملحدین اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خود سے پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر خدا خود سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر خدا خود سے پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ کائنات بھی خود سے پیدا ہو گئی اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ جتنا امکان خدا کا ہمیشہ سے ہونے کا ہے اتنا ہی کائنات کا بھی ہمیشہ سے ہونے کا ہے۔ اعتراض کا خلاصہ سمجھے کہ ملحدین کہہ رہے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جیسے خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسرے یہ کہ کائنات اپنے آپ سے ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، جیسے خدا اپنے آپ سے ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، ان کا پہلا دعویٰ ہی غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، یہ دعویٰ ہی غلط ہے، اس لیے کہ سائنسی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ہمیشہ سے نہیں ہے، پھر کب سے ہے؟ بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور ہمیشہ اس لیے نہیں رہے گی کہ سائنسداں خود کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جگہ جگہ بلیک ہول ہیں جو سیاروں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان سیاروں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ سائنسداں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس نظام شمسی میں ہم جی رہے ہیں، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس سورج کے ذریعے ہماری پرورش ہو رہی ہے، جو چاند ہمارے سروں پر راتوں میں منڈلاتا ہے، یہ سب ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ملحدین چونکہ سائنس صحیح کو بنیاد بنا کر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ان کا جواب بھی اسی سائنسی اعتبار سے دیا گیا کہ اس کائنات کی ابتدا بگ بینگ یعنی عظیم دھماکے سے ہوئی، اور بلیک ہول جیسے ملک الموت جو سیاروں کے ہیں وہ پورے نظام شمسی کو نگل لیتے ہیں اور ان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم غور کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ اسی بات میں ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب ہے کہ کائنات خود سے ہے، اس کا کوئی خدا نہیں۔ یہ غلط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دھماکے سے ہیں، اور یہیں سے خدا کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے کہ دھماکہ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں وہ خدا ہے۔ تو خدا ہمیشہ سے ہے نہ کہ کائنات، اور خدا ہمیشہ رہے گا نہ کہ کائنات۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ ان کافروں نے دیکھا نہیں کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ کچھ علماء، معاصر علماء اس آیت کو بگ بینگ کے نظریے سے ہم آہنگ قرار دیتے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض، ملحدین یہ کہتے ہیں کہ خدا نے سب کو پیدا کیا ہے، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ اگر کہا جائے کہ خدا کو فلاں نے پیدا کیا تو خدا مخلوق ہو جائے گا، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہو جائے گا. لیکن پھر یہ سوال اس کے لیے اٹھ سکتا ہے کہ پھر اس پیدا کرنے والے کو کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اور اسی کو تسلسل کہتے ہیں. فلسفے کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی تسلسل محال ہے، ناممکن ہے. یعنی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے چلتا رہے گا، کبھی رکے گا نہیں. تو یہ محال ہے، ناممکن ہے. کسی ایک کو ایک ایسا خالق ماننا پڑے گا جو ابدی ہو، یعنی کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو ہمیشہ سے ہو اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہو اور وہ ہمیشہ رہے، تاکہ سب کے وجود کو وہی سہارا دے اور وہی سنبھالے. جو حدیث ہم نے اس محاضرے کے شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو تاکید کی ہے، لا یزال الناس یتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، کہ لوگ برابر سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ ساری مخلوق تو اللہ نے پیدا کی ہے، تو بھلا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے دل میں یہ خیال، یہ وسوسہ آئے تو وہ فوراً کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. ایک دوسری روایت میں فلیستعذ باللہ ولینتہی، کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے اور ایسے وسوسے کو یہیں پر ختم کر دے. یاد رکھنا چاہیے اللہ پہلی اور آخری ہستی ہے، هو الاول والآخر، وہی سب سے اول وہی سب سے آخر، لا بدایۃ لہ ولا نہایۃ لہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. اسی پر ایمان لے آؤ اور اسی پر جم جاؤ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے، اعلان کر دے میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ. تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا نے دنیا بنائی ہے تو اسے اپنی مخلوق سے براہ راست رابطہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہ بذات خود سامنے آ کر انسانوں سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس کے جواب میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نبیوں کے ذریعے خطاب کیا، رسولوں کے واسطے سے خطاب کیا، مگر اس کا کلام براہ راست ہی ہے، ڈائریکٹ ہے. وہ کیسے؟ جیسے ایک پریزیڈنٹ یعنی ملک کا صدر ہو، کسی معاملے پر کوئی ہدایت جاری کرتا ہے جس کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کو متنبع کر دیا جائے، تو وہ اپنے صدارتی محل ہی سے وہ ہدایات بذریعہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، اور یہ ہدایتیں سب سے پہلے اسسٹنٹ، پھر سیکریٹری وغیرہ کو ملتی ہے، اس کے بعد عوام تک منتقل ہوتی ہے. اب اس نوٹیفیکیشن کا جو مخاطب ہوتے ہیں وہ براہ راست تو عوام ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی ساری الہامی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں انسانوں سے براہ راست بات کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا ہے یا ایھا الناس. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، اے کفر کرنے والو. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے براہ راست. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے. یہ دنیا کے بادشاہ کی صدروں کی ہم نے مثال دی تھی، وہ بھی براہ راست لوگوں کے سامنے اپنے ذات کے ساتھ نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت اونچی ہے. اللہ تو مالک الملک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کے خطاب کا انداز بھی شاہانہ ہوگا، نہ کہ عامیانہ. اور جب ہم نے اس پر غور کیا تو ہم کو مزید باتیں ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جو رابطہ کیا ہے یہ بالکل فطری اور عقلی ہے. یعنی براہ راست تو ہے ہی، ساتھ میں بالکل فطری اور عقلی بھی ہے. وہ کس طرح کہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہی طریقہ یہ ملحدین اور کافرین بھی اختیار کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ دیکھیں، فرض کریں کسی ملحد اور کسی کافر کی کوئی بہت بڑی کمپنی ہو جس میں وہ فریج، واشنگ مشین وغیرہ فروخت کر رہا ہو. فروخت کرنے کے وقت خریدنے والے کو جب وہ مشین ہوم ڈیلیوری کرتا ہے، گھر پہنچا کر دیتا ہے، تو ساتھ میں اس مشین کو استعمال کا طریقہ سکھانے کے لیے وہ اپنی کمپنی کے ایک ملازم کو بھیجتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک یوزر مینول گائیڈ بک یعنی رہنما کتاب وہ خریدار کو دیتا ہے. اور یہ کمپنی کا مالک اس مشین کو اس کے گھر پہنچاتا ہے، اور پہنچانے کے بعد کھڑا ہو کر اس کو پوری مشین سے متعلق بتاتا ہے کہ دیکھیے یہ مشین کا اوپر کا دروازہ، یہ نیچے کا دروازہ، اس کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں. اور پھر آخر میں وہ گائیڈ بک بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں، میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں آپ چاہیں تو اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح
انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح اپنی خودکار انسانی مشین کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانی کتاب جو زندگی کی رہنما کتاب ہے اس کو نازل کیا ہے، اور اپنی کمپنی کے آدمی انبیاء اور رسولوں کو انسانوں کے درمیان بھیجتا رہا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ اس فریج اور مشین کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کمپنی کا ملازم کیوں آتا ہے، براہ راست تو کمپنی کا مالک یا مینیجر خود آ کر کیوں نہیں بتاتا؟ تو ایسا سوال کرنا کیسا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے بالکل غلط ہوگا، اور یہ درست تو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ کمپنی کے مالک کا مقام مرتبہ اونچا ہے اور اس کام کے لیے دوسرے افراد متعین ہیں۔ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ اس عظیم کائنات کا جو رب ہے، جو سب سے بڑا ہے اور ذو العزہ والعظمہ والہیبہ والقدرہ والکبریاء والجبروت، یعنی عزت و عظمت والے، جلال والے، قدرت والے، کبریائی والے، سب پر غالب ہستی، اس ہستی کے لیے ایسا سوال کس زمرے میں رکھا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اس کو بھی غلط قرار دیا جائے گا اور غیر فطری قرار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے جو رابطہ کیا ہے وہ بالکل فطری ہے، عقلی ہے، وہ وہی طریقے ہیں جس کو دنیا والے بھی اختیار کرتے ہیں، اور جو خود اللہ کو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں تو ان کی مت ماری جاتی ہے اور مثبت طریقے سے سوچنے کی طرف یہ آگے نہیں بڑھتے، اور جس کو بیان کیا گیا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کہ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتے اور جو غلط راستہ ہے جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر چل پڑتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب سوال یہ ہے کہ خدا نگاہوں سے اوجھل کیوں ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، ہاں شاہانہ حیثیت ہے تو اسی اعتبار سے کلام کرتے ہیں، لیکن بہرحال سوال ہے کہ خدا نگاہوں سے اوجھل کیوں ہے، خود سامنے کیوں نہیں آتا، یعنی خدا کیوں غیب میں ہے؟ اس کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں، ہم ان کو ترتیب کے ساتھ آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امتحان کی غرض سے ہم لوگ اس دنیا میں امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اگر خدا ظاہر ہو جاتا اور براہ راست تو کلام کرتا تو آزمائش یا امتحان کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ کس کی مجال ہے کہ خدا کو دیکھ کر اس کا انکار کر دے، اس کے حکم کو براہ راست اپنے کانوں سے سنے، اس کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس کا انکار کر دے، اس کی نافرمانی کرے؟ کس کی جرأت ہے؟ کسی کی جرأت نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اگر خدا ظاہر ہو کر ہم کلام ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ میں تمہیں امتحان میں مبتلا کر رہا ہوں، میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، تمہیں اختیار ہے کہ نافرمانی بھی کرو اور فرما برداری بھی کرو، اگر ایسا ہوتا تو خدا کی شان میں یہ گویا خدا کے رتبے کی توہین ہوتی کہ خدا موجود ہے اور اس کی موجودگی میں اس کے سامنے اس کی نافرمانی ہو رہی ہے اور خدا خاموش ہے۔ تو خدا کے غیب میں ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور امتحان کے لیے ضروری ہے کہ خدا غیب میں رہے، پردے میں رہے، تاکہ جو لوگ بھی اس امتحان میں شامل ہیں ان کو اپنی مرضی چلانے کا اختیار ہو۔ اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خدا اس لیے نظر نہیں آتا کہ انسانوں کو خدا کے دیکھنے کی تاب نہیں، اور قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی دعا کی اور کہا ربی ارنی انظر الیک، کہ باری تعالیٰ مجھے اپنا آپ دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن چونکہ محبت کے جذبے سے یہ دعا کی گئی تھی، اور اللہ ان ربی رحیم ودود، بڑا رحمت والا، بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ اس کو رد نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہا کہ اچھا محبت کے مارے مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ انسان میں ابھی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ سورج کو چند فٹ کے فاصلے سے دیکھ سکے۔ جب وہ سورج کو چند فٹ کے فاصلے سے نہیں دیکھ سکتا تو سورج کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو وہ براہ راست تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی بے پناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ عظیم چیزوں کے خالق ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بڑی پاور میں جو کرنٹ ہوتا ہے اتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس پر ہاتھ رکھ دے تو وہ جل کر خاک ہو جائے اور اس کے جسم کا پورا خون وہ کالا پڑ جائے، اتنی زیادہ پاور اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو جو اس کرنٹ کو وجود دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی اپنی ذات میں کیسی پاور ہوگی، کیسی طاقت ہوگی۔ ایک حدیث میں اس کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجابہ النور، کہ اس کا پردہ یہ نور ہے، لو کشفہ لاحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے انور کی تجلیات یعنی اس کے انوار اور جلال کی شعائیں اس کی تمام مخلوق کو تا حد نگاہ جلا کر راکھ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی تجلیات ہیں کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب میں رکھا ہے تو یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاتا تو ہم جیتے جی نابینا ہو جاتے، اندھے ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کسی مقام پر موجود ہو کر خود کو ظاہر کر دے تو وہ زمان و مکان میں مقید اور محدود ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے ماورا ہے، لا محدود ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے جو سائنٹیفک ہے کہ انسان ایک محدود ڈائمنشن والی مخلوق ہے، 3 ڈائمنشن والی مخلوق، یعنی 3D مخلوق جو انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو اس کی ڈائمنشن کے احاطے میں آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا ہم دیکھ لیں ڈائمنشن کیا ہے۔ اس کو بالکل آسان اردو میں پیمائش کا رخ یا سمت کہتے ہیں۔ آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کے لیے 4 طریقوں سے ہم اس کو ناپتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ 0 ڈائمنشن، یہ صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، ڈاٹ ہوتا ہے، اس میں نہ لمبائی ہوتی ہے اور نہ چوڑائی ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ 0 ڈائمنشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد پہلا ڈائمنشن ہوتا ہے، یہ ایک سیدھی لکیر ہے، لائن ہے، اس میں صرف لمبائی ہوتی ہے اور اس میں صرف آگے یا پیچھے جا سکتے ہیں، دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد دوسرا ڈائمنشن ہے، یہ ایک چورس شکل میں ہوتا ہے، یعنی کاغذ یا موبائل کی اسکرین ہوتی ہے کہ اس میں لمبائی کے ساتھ چوڑائی بھی ہوتی ہے اور اس پر آگے پیچھے اور دائیں بائیں جا سکتے ہیں۔ تیسرا ڈائمنشن، یہ جو تیسرا ڈائمنشن ہے یہ ہماری اصل دنیا ہے، اس میں لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ اونچائی اور گہرائی بھی ہوتی ہے، جیسے فٹ بال، پانی کا گلاس یا ہمارا اپنا جسم، کہ لمبائی بھی ہے، چوڑائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے۔ تو ہم انسان ایک محدود ڈائمنشن والی مخلوق ہے، 3D ڈائمنشن، یعنی 3D مخلوق جو انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جو اس کی ڈائمنشن میں آتے ہیں۔ فرشتے اور جنات یہ الگ ڈائمنشن رکھتے ہیں، مختلف ڈائمنشن رکھنے والی مخلوق ہے اور اسی وجہ سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ذرا غور کریں، جب مخلوق کا یہ معاملہ ہے جنات اور فرشتوں کا کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بہت بڑا ہے اور قیاس سے بھی آگے ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسانی آنکھ سے پرے ہے اور انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی مگر وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، وہ نہایت باریک، لطیف اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند وجوہات ہیں خدا کے غیب میں رہنے کی جس کو بیان کیا گیا اور قابل قبول بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک بہت اہم وجہ ہے جو عام طور پر بیان نہیں کی جاتی اور وہ ہے خدا کی صفت رحمت۔ اس میں ذرا توجہ کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے اور تھوڑی سی تفصیل طلب ہے۔ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، آپ توجہ دیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھیں گے تو معاملات جتنے زیادہ غیب میں ہوتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں، اتنا ہی ان پر یقین کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے اور ان میں یقین کا امکان کم ہوتا ہے اور شک کا کچھ نہ کچھ پہلو موجود ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پر جزا اور سزا کا نظام ذرا دیر سے آتا ہے۔ جیسے جیسے یہ غیب کھلتا چلا جاتا ہے تو جزا کا اور سزا کا نظام تیز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اور پیغمبر خدا کے نمائندے کے طور پر آتے ہیں تو شروع میں لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم تم کو رسول نہیں مانتے، اس کے بعد لوگ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور گویا دوسرے لفظوں میں بار بار غیب کو منکشف کر کے مشاہدہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی رحمت کی وجہ سے تاخیر کی جاتی ہے کہ اگر
کھول دیا جائے غیب اور غیب کو مشاہدہ کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جزا اور سزا کا نظام تیزی سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ بار بار معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سکھایا، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، یہ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں اور معجزات کیوں نہیں ظاہر ہوتے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، آپ کہیے کہ یہ معجزات کا ظاہر کرنا، ان نشانیوں کو دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو ایک صاف طور پر کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ لیکن جب ضد کی جاتی ہے اور غیب منکشف ہو کر حق سامنے آ جاتا ہے تو اب بھاگنے اور فرار ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور جزا اور سزا کا نظام نافذ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سورہ انعام میں بھی بیان کیا گیا ہے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو پھر فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا اور انہیں ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ تو اس پس منظر میں خدا کے غیب میں رہنے کی ایک بڑی وجہ جزا اور سزا کے نظام کو مؤخر کرنا ہے اور انسانوں کو مہلت دینا ہے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے اور غیب کے مشاہدہ بننے سے پہلے رجوع کر لیں۔ اسی لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات کھلتی ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور غرغرہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت غیب مشاہدہ بن جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اسی لیے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب غیب نہیں رہا بلکہ مشاہدہ بن گیا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیب میں اللہ تعالیٰ کا رہنا یہ اس کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے، اگر غیب کشف ہو جائے تو معاملہ نازک ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اور بھی قرآنی دلائل ہیں لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو حذف کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے جو بات ابھی آئی ہے تو اس کے جواب میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس دنیا میں خدا کا نظر آنا ممکن نہیں اور ضروری بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں خدا کا نظر آنا ممکن نہیں ہے لیکن ضروری بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہوا بھی تو نظر نہیں آتی مگر ایسی کون سی کیفیت ہے جو اس کے وجود کو نہیں بتاتی؟ صبح کی شبنمی اوس، ہلکی ٹھنڈی ہوا یہ ہمیں بتاتی ہے ہوا کے وجود کو، صحراؤں میں چلنے والی باد سموم اور اسی طرح تپتی اجاڑنے والی سن اسٹروک دینے والی لو بھی یہ ہمیں ہوا کے وجود کو بتاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اگر نظر نہ آئے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا احساس اور اپنی ذات کا ثبوت اس طرح فراہم کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اور اس کا محکم نظام اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں نہیں ہوں تو پھر ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جوابات تھے اس سوال کے کہ خدا غیب میں ہے تو کیوں؟ ماشاءاللہ بڑے تشفی بخش جواب بھی ہیں، لیکن اس موقع پر ہم ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلائیں گے جو بہت سادہ ہے اور بہت اہم بھی ہے اور جو ظاہری احساس سے زیادہ وجدان سے اور اندرون سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا غیب میں ہونا اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا غائب ہونا۔ غائب ہونا یعنی غیر موجود ہونا، غیر حاضر ہونا، اور غیب میں ہونا یعنی پردے میں ہونا، موجود ہونا، حاضر ہونا لیکن پردے میں ہونا، انسانی ادراک اور احساس سے جو ہے پرے ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہونا۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ غیب میں تو ہے لیکن غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے کلام میں بیان فرمایا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھ کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے اور ہم خود پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت تو کہیں غائب تو نہیں تھے، غیر حاضر تو نہیں تھے بلکہ ہم موجود تھے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، اللہ پاک موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ حاضر ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے بلکہ ہم سے ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے اس کو بیان کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم انسان کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اس سے بھی واقف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔
مفتی شفیع صاحب کا ایک معرفت بھرا شعر یاد آ رہا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے کہا تھا, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے, تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, میں ہزار تجھ سے بعید ہوں, یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں, ہمارے اعتبار سے ہم جو ہے ادھر زمین پر ہیں, لیکن یہ عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے, کہ اللہ تعالیٰ کما یلیق بشانہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ غائب نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اعتراض ملحدین کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اس وجہ سے انسانوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے, اس کی حمد کرے, اس کو سجدہ کرے. جیسے قدیم زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنی رعایا سے سجدے کرواتے تھے, ان کو جیسے سجدے کروانے کا شوق تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کروانے کا, سجدہ کروانے کا شوق ہے. اس طریقے سے یہ ملحدین اعتراض کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لی جائے اس کے جواب میں کہ دو چیزوں کا تقابل, مقابلہ تبھی ممکن ہے جب نسبت ایک ہو. یہاں ایک طرف خالق ہے جو مالک حقیقی ہے, اور دوسری طرف وہ بادشاہ ہیں جو خود اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو ان دونوں کے درمیان تقابل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر پوری کائنات اس کی تعریف نہ کرے تب بھی اس کی شان کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی, اور سب لوگ مل کر اس کی حمد کریں, اس کی تعریف میں لگ جائیں, تب بھی اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں عام بادشاہ یہ سراپا محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. دنیا کے بادشاہ اور سلاطین یہ ظلم کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں. بادشاہوں کا اپنے کو سجدہ کروانا یہ ظلم تھا, جبکہ اللہ کو اپنے کو سجدہ کرنے کا حکم دینا یہ اس کا حق ہے. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے جیسے جیسے انسان معرفت کے سفر میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اگر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو یہ عین اللہ کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بندگی کروں. سورہ یاسین میں ایک صاحب معرفت کا بڑا اچھا جملہ نقل کیا گیا ہے. وہ کہتا ہے ما لی لا اعبد الذی فطرنی, کہ بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر حکم دے رہے ہیں اپنی عبادتوں کا تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے مستحق ہیں, اللہ تعالیٰ کو عبادت کروانے کا شوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, سارے جہانوں کی عبادت اور بندگی سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اور گہرائی کے ساتھ کہ اگر اللہ بے نیاز ہستی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کا حکم کیوں دیا؟ اس میں کس کا فائدہ ہے جب اس کا فائدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس میں ہم انسانوں کا فائدہ ہے. عبادت اور بندگی کرنا یہ انسانوں کی فطرت میں ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا تو انسان شیطان کی عبادت کرتا یا اپنے نفس کی عبادت کرتا, اور اس طریقے سے اپنی انسانیت کے جو عظیم مرتبے اور مقام سے اس کو نوازا گیا اس سے وہ گر جاتا. شیطان کون ہے؟ یہ ابلیس ہی کا چلا ہوا اس کی ذریت سے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو شیطان بھی, ابلیس بھی اس میں شامل تھا. تو ابلیس کے مقابلے میں بھی اللہ نے آدم کو, انسان کو اوپر اٹھایا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ ابلیس کی عبادت کرتا اور شیطان کی پوجا کرتا, جس کی وجہ سے وہ اپنے مقام اور مرتبے سے گر جاتا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں وہ یہی تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اس میں بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا, اور ہماری جو فطرت ہے اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ذلیل ہوتے, رسوا ہوتے. کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا, کہ میرے معبود میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آخری بات عرض ہے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے.
افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، بھلا بتاؤ کہ جس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف و خطر امن و امان کے ساتھ آئے۔ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، کہ جو چاہو کر لو، یقین جانو کہ وہ اللہ تمہارے ہر کام کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں جدید دور کے ملحدین اور قرآن پر اعتراضات کرنے والوں کے لیے بڑا اہم پیغام ہے، ساتھ ہی بڑی وعید اور خطرناک سزا کا ذکر بھی ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، الحاد کے معنی انحراف اور کجروی اختیار کرنا ہے۔ یلحدون فی آیاتنا، اس کا مفہوم ہوگا کہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی اور سمتوں کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، لیکن آدمی اپنی ضد، اپنی کج فکری، کٹ حجتی کی وجہ سے کوئی اور راستہ اختیار کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف موڑنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اس معاذرے کے شروع میں کہا تھا کہ الحاد کی بنیاد ابلیس کے ذریعے سے ہوئی، جس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اس پر غور و فکر کر کے معرفت حاصل کرنے کے بجائے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے حسد کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ سے حجت تکرار کر کے مقابلے پر اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور اتنی زبردست صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس خاکی وجود کے اندر خلافت ارضی کے لیے جو بھی مطلوب صلاحیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بدرجہ عطم اس کے اندر رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے تھے، اور ابلیس بھی یہ سب مشاہدہ کر رہا تھا کہ فرشتے اعتراض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ آدم مٹی سے بنا ہوا، یہ آدم جو ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ یہ زمین پر جائے گا اور فتنہ فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کروایا جس میں آدم علیہ السلام کی وہ زبردست و علمی صلاحیت اور خلافت ارضی کا اہل بنانے والی اہلیتیں ان کے اندر موجود تھی، وہ سب ان کے سامنے آیا۔ فرشتوں نے تسلیم کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست و نشانی کو چاہیے تھا کہ ابلیس بھی تسلیم کرتا اور اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ ہاں، خلافت ارضی کے مستحق یہ آدم ہے، میں نہیں ہوں، تو اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کیا اور اعتراض کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ نکالا گیا۔ اسی طرح جدید دور کے جو بھی ملحدین ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن درست سمتوں کی طرف نہیں بڑھتے، بلکہ جو گمراہی والا راستہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو شیطان والے راستے پر چلا کر شیطان کے انجام سے اپنے آپ کو دوچار کرنے کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اسی کے ساتھ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تا دم آخر اسلام پر ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، یا ولی الاسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔